وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بھی بیان کرو، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے۔ اور جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا بتی، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کا ساتھی نہ بن کے رہیں۔ باپ نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے الہ سے پھر گیا ہے؟ اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی کہ رجم کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، یعنی کہ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی کہ پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا تجھے، یعنی کہ تو جا۔ اور اب دیکھیں، عقیدے کے اختلاف کی بنا پر باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام ہے آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ یعنی کہ اولاد کا حق کیا ہے؟ والدین حق دیں یا نہ دیں بعض اوقات اپنا، مگر اولاد اپنا جو اپنی ذمہ داری ہے وہ ضرور پوری کرے۔ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ تم کسی نان مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے نہیں کی بعد میں۔ میرا رب مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ اللہ ان اکون بدعاء ربی کا شقیہ، یہ بھی یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا اپنے رب کو پکار کر کہ وہ میری نہ سنے گا، یہ میری دعا نہ قبول کرے گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبود سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد جیسی بشارت دی، ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے بھی نوازا اور سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک مخلص شخص تھے اور رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وادی کے سچے اور رسول نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک سچے انسان تھے اور ایک نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ پیغمبر ہے یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے علیہ السلام، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت اور بزرگی بخشی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات کو سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ ہم مرتبہ سجدے میں ہیں، یہ مرتبہ قرآن سن کر روتے ہی ہیں، جائزہ لیجیے اپنا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز کو ضائع کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات میں نہ پڑھنا، بعض اوقات اس کے ارکان اور شرائط کے مطابق نہ پڑھنا، بعض اوقات نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا۔ تو نماز کو نہ پڑھنا یا پڑھ کے بھی نہ پڑھنا، یہ دونوں قسمیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، البتہ جو توبہ کر لیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا، البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، جنت میں داخل ہوں گی، اور ان میں ان کے اوپر ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اور جو کچھ بھی وہ سنیں گے وہ ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح شام میں وہاں ملے گا، اور یہ وہ جنت ہے جس کے وہ وارث ہو جائیں، یہ وہ جنت ہے جس کے وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ یعنی کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی جنت کے وارثوں میں سے ہمیں بنانا، مطلب ہمیں بننے کے لیے ہمیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اپنے لیے تقویٰ کا جو ہم نے پیچھے جو ہمارا ایک گول بنایا تھا کہ صبر اور شکر اور ذکر اور اس کے بعد تقویٰ اور احسان، اس میں سے کچھ اور چیزیں جو ہم نے مزید بھی ایڈ کی تھی وہ بھی شامل کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کے پاس اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کچھ چیزوں کی، جس میں آپ اپنے بارے میں خود ہی جج کر سکیں کہ کتنا آپ نے اپنے آپ کو گریڈنگ کی ہے، لیول کیا ہے اپنے آپ کو، کہ اب آپ 1 to 10 میں کس گریڈ پر کب پہنچے ہیں۔
بفور جیسے ہم نے بات شروع کی تھی رمضان سے بفور کیا حال تھا، مڈ آف رمضان کیا ہے، اینڈ آف رمضان کیا ہے، اور بالکل رمضان عید کے گزرنے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ اسی چیک لسٹ کو اٹھا کے دیکھیں کہ اسٹل آر یو ان دا پوزیشن کہ اس میں آپ ویسے ہی ہیں اب تک جو آخری عشرے میں تھے، یا اب کچھ چینجز آ گئی ہیں تو اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. اور یہ چیک لسٹ آپ کی سارا سال آپ کے ساتھ چلتی رہنی چاہیے. کچھ عرصہ آپ اس کو پیپر پینسل پہ جو ہے اس کو تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہی آپ کا جو چیک لسٹ ہے، آپ کا کرائیٹیریا آپ کے اندر آ جائے گا، بلڈ ان ہو جائے گا یہ، اور پھر آپ وہیں پہ اپنے آپ کو یہ چیک کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اور تمہارے رب کے حکم کے بغیر ہم نہیں اترا کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اترا کرتے ہیں. جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اور وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی عبادت کرو اور ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی اس کی ہم نام، اللہ تعالیٰ کے ہم نام اور ہستی دنیا میں ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کو پکارا جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے دعائیں مانگی جائے، جس کے ساتھ امیدیں وابستہ کی جائیں؟ کوئی ہستی نہیں ہے. نہیں سکا مثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہی ہیں. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو زندہ کر کے دوبارہ نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ ہم اس کو پہلے پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو کہ رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پہ وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تمہارے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا ہی چھوڑ دیں گے. تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل، یعنی کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ جہنم پر ایک پل، جو پل صراط جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزر کر جانا ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا اور اس کو پل صراط کہا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اس پل صراط جو ہے اس کی جو مزید ڈیٹیلز آتی ہیں کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور اس میں لوگ چلیں گے اور اس کو جو ہے عبور کریں گے. یعنی کہ جس کے لیے یہ جہنم ہی ہوگی تو اس کے لیے تو یہ تلوار ہی ہوگی کہ اس سے کٹ کے وہ نیچے ہی گرے گا. اور جس کو چلنا ہوگا اس کے لیے بال بھی کتنا بڑا ہو جائے گا کہ جس کو اوپر کراس کر کے آسانی سے گزر سکے. بہرحال اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز میں کیا آتا ہے، کچھ لوگ اس کو بجلی کی طرح کراس کر لیں گے، کچھ لوگ پرندوں کی طرح کراس کریں گے اس کو، کچھ لوگ عمدہ گھوڑوں کی طرح یعنی کہ تیز رفتار گھوڑوں کی طرف کراس کریں گے، اور کچھ لوگ جو ہے کچھ چل کے جائیں گے، پیدل جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے اس میں بھاگتے دوڑتے ہوئے، کچھ زخمی ہوتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے. اور کافروں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے اور اس کو عبور نہ کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ثابت قدمی نہ صرف قبر میں ہو بلکہ پل صراط پہ بھی ثابت قدمی ہو. ہمارے لیے وہ نور مقرر کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں پل صراط پہ راستہ دکھائے، اور ہم اس پل صراط کو جو ہے بہترین طریقے سے گزر کے جا سکیں اس کے اوپر. آمین. کہتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. تو جو لوگ اس پہ گر رہے ہوں گے وہ پتہ نہیں کہاں جا کے گریں گے، آپ سوچیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بھی بچائے اور اس جہنم میں گرنے سے بھی بچائے. اللہم اجرنا من النار. تو اس دن جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالم کون ہے، بیسیکلی ان لوگوں کو جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں. یعنی اصل ظلم تو یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مرضی سے زیادہ شاندار ہے. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں، ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. ان سے کہو کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دے دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے، کس کا جتھا کمزور. اور اس کے برعکس جو لوگ سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ اس میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں.
والباقیات صالحات. اور نیک عمل کے بارے میں پیچھے ہم بڑھ چکے نا کہ نیک عمل کتنا ضروری ہے. اور اس میں نیک عمل میں اب دیکھیں اس نیک عمل میں کتنی چیزیں اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں نا. آج ہم نے 2 ٹاپک پڑھے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان بھی نیک عمل کا حصہ ہے. اسی طرح بینگ اے پیرنٹ اور بینگ جو ہے وہ ایز اے چلڈرن، دونوں ہی تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا بھی نیک عمل کا حصہ ہے. پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا جاتا ہی رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے کہ اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو کچھ بھی کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا ہے، اور اس کے لیے سزا میں اور اضافہ کر دیں گے. جس لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پہ اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان کے عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اور وہ دن آنے والا ہے کہ جب متقی لوگوں کو ہم رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا. فضول بات ہے جو یہ لوگ گھڑ کر لائے ہیں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب بندے بن کر اس کے حضور پیش ہونے والے ہیں. وہ سب پر محیط ہے اور اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، یعنی کہ کرنے کا کام ہے، یہ مسلسل رکنے کا نہیں ہے کہ ایک نیکی کر لی اور اس کے بعد سٹاپ لگا دیں کہ بس جی بہت نیک ہو گئے اب تو ہم اب مزید ضرورت نہیں نیکیاں کرنے کی. نہیں، یہ تو مسلسل کرنے کے کاموں میں سے کام ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالنا دل نرم کرتی ہے، لوگوں سے محبتیں ڈیولپ کرواتی ہے. بے شک اس کلام کو ہم نے تمہاری زبان میں آسان کر دیا اور تمہارے لیے نازل کیا ہے تاکہ تم متقی لوگوں کو خوشخبریاں دے دو، یعنی کہ لوگوں کو ڈراؤ. جو ڈرنے والے ہوں گے وہ کون ڈریں گے؟ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے وہی ڈریں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے؟ یعنی کوئی باقی ہے بچا ہوا؟ کہیں آواز آتی ہے کسی کی؟ کسی نے کوئی بھی آواز لگائی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی ذاتی عبادات پر توجہ دے اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی ایز اے ہیومن، ایز اے اپنے گھر میں جو بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی پوری کرتا رہے اور انسانوں کو فیض پہنچانے والا بن جائے. جب آپ فیض پہنچانے والے بن جاتے ہیں نا تو پوری کائنات آپ کو فیض دینے لگتی ہے. اور جب آپ لوگوں تک فیض نہیں پہنچاتے، یعنی کہ لوگوں کا بھلا نہیں کرتے، کسی کے حق کے لیے اچھا نہیں کرتے، تو سب دوسرے کائنات کی مخلوق بھی آپ کے لیے حق میں اچھا نہیں چاہتی، آپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی. آپ کے لیے جو ہے وہ مچھلیاں سمندر میں دعا نہیں کریں گی، چوٹیاں بلوں میں دعا نہیں کریں گی. یہ کن کے لیے دعا کریں گی؟ یہ علم کی سفر کے لیے دعا ہوتی ہے، یہ علم والوں کے لیے دعا ہوتی ہے. تو کل ہم نے پڑھا نا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا سفر علم کا تھا اور کس طرح انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا، چاہے جتنی مدت گزر جائے مجھے، میں چلتا ہی رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ علم کا سفر بھی ایسا سفر ہے جس میں آپ چلتے چلے جائیں گے تو آپ کی ساری مخلوق آپ کے ارد گرد آپ کے لیے دعائیں مانگنے والی بن جائے گی، آپ کے لیے خیر کے راستے ہموار کرنے والی بن جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج جو علم کی مجالس کے لیے اپنا وقت نکال کر بیٹھے ہیں یہاں پر، بہت سارے کاموں کو جلدی جلدی بھی کیا ہوگا آپ نے، اپنے وقت کو مینج کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہوں گی. تو آپ کی جتنی بھی کوششیں اس علم کے سفر کے لیے کی تھی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے پوری طرح اس کو قبول فرمائے
اور اپنا بے شمار اجر و رحمت اور برکت جو ہے وہ آپ سب کو ایسا عطا کر کے آپ کے اندر انڈیل دے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں، تاکہ جو آپ واقعی سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے حرف بحرف جو ہے وہ سکھاتا چلا جائے۔ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سورہ مریم بھی مکی صورت ہے اور سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، اور دونوں ہی مکی صورتوں کا جو آغاز ہے اور جو اس کے مضامین ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ عقائد پہ بات کرتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ اصل اصلاح کی جہاں ضرورت ہے سب سے زیادہ عقیدے کی، تو عقیدے پر ہی زیادہ سے زیادہ بات کی جاتی ہے، اور کائنات میں غور و فکر، اللہ تعالیٰ سے معرفت حاصل کرنا، اللہ کا تعارف حاصل کرنا، اپنا قرب پانا، مکی سورہ کی خاص بات جو ہمیں یہ نظر آتی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یعنی کہ آج ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی مجھے یہ بھی کام کرنا تھا، میں نے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی جلدی جلدی کر کے فارغ کرو، میں نے کلاس میں آنا ہے جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ ذکر کو نصیحت تو بنایا ہے، ذکر کو بوجھ نہیں بنایا، اور ہم بھی اس کو بوجھ نہ بنائیں بلکہ اس کو انجوائے کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کنیکشن کا مسئلہ ہو جہاں پہ اس کا صحیح آواز نہ آتی ہو، تو الحمدللہ اس وقت اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کر لیں، اور جو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کو سن لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، مگر جو اللہ سنوانا چاہتا ہے ہمیں وہ سنوا دیتا ہے۔ اس لیے بس یہ سوچ کے رکھیں کہ آج آپ کو اللہ نے کیا سنوانے کے لیے بٹھایا ہے یہاں پہ، تو انشاءاللہ جو آپ کے مطلب کی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو سنوا دے گا۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلی سورت سے یہاں پر اللہ کا نام رحمان بار بار کوٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ یہاں پر ان دونوں صورتوں میں اپنے رحمان نام سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اور کس طرح اللہ کی رحمتیں ہیں کہ وہ عرش پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی اس بات کو پکار کر کے کہو یا چپکے سے کہی ہوئی بات، بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کہو تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس کے لیے سارے بہترین نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی۔ امید ہے کہ آپ نے اسماء الحسنی کے کارڈ کو دیکھا ہوگا، اس میں کچھ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو پڑھا ہوگا، اپنی دعاؤں میں کچھ نہ کچھ ناموں کو ایڈ کیا ہوگا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ کچھ اپنے الفاظ نے جو مانگا ہوگا، یا رزاق، یا فتاح، جو بھی آپ کو چاہیے اسی لحاظ سے اس ناموں کو پکاریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ ناموں کو پکارنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے کہ جب اس نے ایک آگ دیکھی تھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک انگارہ وہاں سے لے آؤں، یا اس آگ پر کہ مجھے کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی گائیڈ لائن مل جائے یہاں سے کوئی مجھے۔ یعنی کہ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ مصر میں رہتے تھے، مگر کب یہ مصر سے مدین چلے گئے تھے؟ جب وہاں پر انہوں نے کسی قبطی شخص کا قتل کر دیا تھا، اور وہاں سے ڈر کے بھاگ کے پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پھر یہ مصر چلے گئے تھے، اور وہاں سے پھر واپس اب مصر جا رہے ہیں، تو یہ مصر جاتے ہوئے راستے کا ذکر آ رہا ہے۔ وہاں پہنچے تو پکارے گئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم جوتیاں اتار دو، یعنی کہ تم چپل جو پہنے بھی ہے تم نے وہ اتار دو، کیونکہ تم ابھی وادی مقدس میں ہو، جو طوا کی وادی مقدس ہے، تم وہاں موجود ہو، تو اپنے شوز اتار دو۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک ادب ہے نا کہ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں جائے نماز میں، تو کیا کرتے ہیں؟ شوز اتار دیتے ہیں۔ مگر وہی بات ہے نا کہ جہاں پر ہمیں آپ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ کہیں پر ایسے بھی آپ حالات میں موجود ہیں کہ جہاں آپ شوز نہیں اتار سکتے، اور آپ نے باوضو ہو کر کے اپنے شوز پہنے ہوئے ہیں، اپنا وضو ہے آپ کا اس میں، اور جگہ بھی پاک ہے اور آپ کے شوز بھی پاک ہے، تو آپ شوز کے ساتھ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، اور سن جو کچھ کے وحی کیا جا رہا ہے، یعنی کہ تم سنو خاموشی سے جو تمہیں وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔
بس تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. قیامت کی گھڑی تو ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی یعنی کہ چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پا لے. یعنی کہ تعالیٰ ہمارے قیامت کا وقت مقرر ہے مگر وہ چھپا ہوا ہے. کسی کا قیامت کا وقت کب آ جائے گا یو نیور نو، ہمیں نہیں پتا. بس کوئی ایسا شخص جو اس کے پر ایمان نہیں لاتا، اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بہت سے دوسرے کام بھی ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. یعنی سوال تو صرف لاٹھی کا کیا گیا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے. انہوں نے شکر گزاری کے طور پر اس لاٹھی سے جتنے بھی کام کر سکتے تھے وہ بتا دیے کہ اس لاٹھی کا بہت شکر ہے، بہت یوزفل چیز ہے میرے لیے. فرمایا پھینک دو، یعنی کہ بعض اوقات آپ کے لیے وہ چیز بہت کام کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، پھینک دو. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا کہ پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو پھر سے ویسا ہی کر دیں گے جیسے کہ یہ تھی. اب دیکھیں یہ پریکٹیکل ٹریننگ مل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ آگے جا کے جس دربار میں یہ جانے والے ہیں وہاں ایک بہت بڑے جادوگروں کے جمگھٹے کا سامنا ہوگا اور اس قسم کے بہت سارے جادو دیکھیں گے، تو اس لیے ان کو پہلے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر مقرر کر دے جو کہ کون ہو، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہو. اب دیکھیں یہاں پہ یہ دعا نظر آ رہی ہے اور آپ سنتے ہوں گے کہ روز ہم جب لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہم رب اشرح لی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے بہت سارے اور سپیکرز کو بھی سنا ہوگا جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہے وہ رب اشرح لی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سینہ کھول دے، یعنی کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکیں اوپنلی، بات کو آسان کر دے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے وہ بات. اور جو ہماری زبان میں جو رکاوٹ ہے، گرا ہے، یا تو وہ رکاوٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم اندر سے گلٹ میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میں خود تو نہیں کرتی، دوسروں کو کہہ رہی ہوں کرنے کے لیے، یا پتہ نہیں یہ کام مشکل تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو ہم سے منہ سے کہلوانا چاہتا ہے وہ ہم سے کہلوا دے، کیونکہ جب ہم کچھ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں پھر دوسروں کو بتاتے ہیں. پہلے اس کو ہمارے کان سنتے ہیں پھر دوسروں کو آواز جاتی ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس گرہ کو کھولنے کی بات کریں، اللہ میرے اندر کی بھی گرہ کھول دے اور جس کو سنائی دے رہا ہے اس کے بھی دماغی اور دلوں کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ باتیں وہ سمجھ لیں. تو یہ جو ہے ہماری بہت ہی خوبصورت دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی کام مل گیا، کوئی ذمہ داری دی گئی تو اس کو یہ دعا ضرور کر لینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں کہ علم کی دعاؤں میں جیسے اللہم فقہنی فی الدین ہم علم کی دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما ہم علم کی دعا کرتے ہیں. تو اب دیکھیں علم کی بہت ساری دعاؤں میں رب اشرح لی دعا بھی شامل ہے، اور علم کا ایک دعاؤں کا کارڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت ساری دعائیں ہماری ایڈ کی ہوئی ہیں، کچھ دعائیں ہم اس میں سے پڑھتے بھی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ اس میں پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو اور خود بھی جب بھی کچھ پڑھنے بیٹھیں تو وہ ان کی دعاؤں کو سامنے رکھ لیں. آپ جیسے دعا پڑھ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ علم آپ کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کو اپنے اندر جذب کرنا آسان کر دے گا. پھر کہتے ہیں کیا ہے کہ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا ذکر کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پہ نگران ہے، یعنی کہ تجھ کو پتہ ہی ہے. اور یہاں پہ تسبیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یعنی کہ ہم دونوں مل کے تسبیح کریں گے. تو بعض اوقات تسبیح اکیلے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور سب مل کے بھی ہم کر سکتے ہیں. جیسے بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ایک چیز پڑھی جا رہی ہوتی ہے جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا خوبصورت سما ہوتا ہے جب سارے مل کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگ فرمایا کہ دیا یہ جو تو نے مانگا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پر احسان کیا، اور یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو اشارہ کیا تھا، اور ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دو اور دریا اسے ساحل میں پھینک دے گا، اور میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن
اس کے دل میں اپنی طرف سے محبت تاری کر دوں. یعنی آپ سوچیں کوئی اپنے بچوں کو ایسے پھینک سکتا ہے؟ کو صندوق میں ڈالے اور دریا میں ڈال دیں, اور اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں جبکہ دریا آگے ساحل پہ پھینکے گا اور ساحل جہاں سے وہ اٹھائیں گے لوگ دشمن کے علاقے کے لوگ ہوں گے. تو ایک پہ ایک امتحان تھا ان کی والدہ کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور جا کر کہتی تھی کہ میں تمہیں بتاؤں اس شخص کا بتاؤ جو اس کو اچھے سے پرورش کر سکے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. ہم نے تجھے اس پھندے سے بھی نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال رہا. پھر ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام. میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. یعنی کہ دونوں لوگوں کام بتا کے بھیجا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ تو ہے تو بڑا سرکش اور ظالم, مگر تم ان سے نرمی سے بات کر. اب دیکھیں ہم پیچھے نے بات کی تھی نا کہ نرمی چیزوں میں خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے اور سختی چیزوں کو بگاڑ دیتی ہے. تو آپ دیکھیں سخت سے سخت دشمن بھی ہمارے سامنے ہو تو بھی اس کے سامنے ہم اپنی نرمی نہ چھوڑیں, پولائٹنس اپنی نہ چھوڑیں, اپنا اخلاق نہ چھوڑیں. اور حسن اخلاق تو یہی ہے نا کہ اپنی نرمی, اپنی گفتگو اور اپنے عمل سے ہم لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیں. دونوں نے عرض کیا کہ پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. فرمایا کہ ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس کہو کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. اور ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. یعنی پیغام بتایا جا رہا ہے کہ پیغام جا کے دو, میں تمہارے ساتھ ہوں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. قال فمن ربکما یا موسیٰ, فرعون نے کہا کہ اچھا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب تو وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے. یعنی ہر چیز کو نہ صرف بنایا ہے, اس کو ڈیزائن دیا ہے, اس کو سب اس کی شیپ بنائی ہے, بلکہ ثم ہدا, اس کو راستہ بھی بتایا, اس کو طریقہ بھی سکھایا جینے کا کہ وہ کیا کہاں اور کس طرح سے رہے گی. فرعون بولا کہ اچھا جو پہلی نسلیں گزر چکی ان کی کیا بات ہے, یعنی ان کا کیا ہوگا, اور جو پیچھے گزر چکے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ قال موسیٰ قال علمها عند ربی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کے پاس ہے, یعنی کہ مجھے ایسے سروق نہیں کہ پیچھے والوں کا کیا کرنا ہے, اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. میرا رب جانے اس کے معاملات, اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ ایک کتاب میں ہے, اور میرا رب نہ بھولتا ہے نہ ہی چوکتا ہے. یعنی کوئی چیز اس نے نہ بھولی ہے نہ ہی اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے. وہی جس سے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے, اوپر سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ, اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, یقیناً اس سے بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ہم تو عقل والے ہی ہیں نا الحمدللہ, اور سب نشانیوں پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس سے نصیحت بھی پکڑتے ہیں اور اس سے عاجز بھی ہو جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ تو کہہ ہی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی نعمت سے جو کمی ہے وہ پوری کر دے گا. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی میں سے تم کو دوبارہ نکالیں گے بھی.